حضرت ابو بکر صدیق ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے کہ ہر عضو کے بدلے میں جس کو اس نے آزاد کیا ہوگا نا، تو اس شخص کو جس نے اس کو آزاد کرایا ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. یا کوئی انسان قرض کے بوجھ تلے ہے اور اس کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، جس کو اس نے قرض دینا ہے اس کو آزاد کرا دینا بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی اجر دیں گے. اب دیکھیے کہ اس زمانے میں جو غلامی کا دور تھا، اکثر لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہائے غلامی کا دور تھا تو یہ تھا، کیسے ہوتا تھا. یہ غلامی کا دور شروع سے چلتا آ رہا ہے. یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں پڑھا؟ اس سے بھی پہلے انسان بکتے تھے، مال ہوتا تھا. جیسے گائے بھینس بکری مال ہوتی تھی نا، اسی طرح سے انسان مال ہوتے تھے کہ جو جنگوں میں آ جاتے تھے ان کو وہ ایز اے غلام ٹریٹ کرتے تھے، یا پھر ڈاکے ڈالتے تھے یا اس طرح سے، تو وہاں سے پکڑ کے لے آتے تھے. تو غلامی کا جو دور تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا فرمایا کہ آزاد کر دینا. کیونکہ جب اسلام آیا تھا نا تو غلام آزاد کرنے کے اتنے اجر تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. تو اسی طرح سے لوگوں کو ڈفرینٹ انسینٹیو دے کے بتایا گیا کہ دیکھو تم ایسے کرو گے، غلام آزاد کر دو تو یہ ہو جائے گا، اتنا اجر ملے گا. تو لوگوں نے بے انتہا غلام آزاد کرنے شروع کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا غلام آزاد کرنے کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مومن غلام کو بچا لیا یا آزاد کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غلام کے بدلے میں اس کے ہر عضو کے بدلے میں جس کو اس نے آزاد کیا ہوگا نا، تو اس شخص کو جس نے اس کو آزاد کرایا ہے اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی. ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں، ایک بال کے بدلے ایک بال. اللہ اکبر. اتنا بڑا. جب ہم ایسی حدیث پڑھتے ہیں نا تو آنیسٹلی دل چاہتا ہے کہ ہائے ہم کیسے یہ کریں. تو صحابہ نے مفسرین نے کہا کہ آج کل کے دور میں اگر کوئی بے گناہ جیل میں ہے اس کو چھڑانا بھی اسی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی اجر دیں گے. یا کوئی انسان قرض کے بوجھ تلے ہے اور اس کی زندگی عذاب میں ڈالی ہوئی ہے، جس کو اس نے قرض دینا ہے اس کو آزاد کرا دینا بھی انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی اجر دیں گے کہ جس کو آزاد کرایا نا اس کے جسم کے ایک عضو کے بدلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے اس کو محفوظ رکھ دیں گے. اچھا، حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ جب انہوں نے یہ حدیث سنی نا جس راوی سے، تو انہوں نے اس کو بلا کے کہا کہ کیا تم یہ قسم کھاتے ہو کہ یہ حدیث تم نے خود ابو ہریرہ سے سنی ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنی ہے، تو حضرت علی بن حسین جو تھے نا، امام زین العابدین جو تھے، انہوں نے اپنا سب سے قیمتی غلام جو تھا نا، جو کہتے ہیں کہ اس زمانے میں 10,000 درہم کا وہ انہوں نے لیا تھا، تو وہ اس کو انہوں نے آزاد کر دیا. اللہ اکبر. تو ایسے. اچھا، امام ابو حنیفہ اور امام شعبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس آیا کی بنا پر غلام کو آزاد کرنا صدقے سے افضل ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا ذکر صدقے کے سے زیادہ افضل کیا ہے. اچھا جی، اب یہاں پہ غلام آزاد کر دینے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا پھر کھانا کھلانا ایک دن میں جو بھوک والا دن ہوگا. تو بھوکے کو کھانا کھلانے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی پیاری حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرا دل بہت سخت ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیسے اس کو نرم کروں. ہوتا ہے نا کئی دفعہ کہ لگتا ہے کہ دل میں سختی سی آ گئی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ، اس سے تمہارا دل جو ہے نا اس کی سختی ختم ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ یتیمن ذا مقربہ، کہ کسی یتیم اور قرابت دار کو. دیکھیں یہاں پہ غور کریں، اس کو انڈر لائن کریں، کیونکہ باہر کسی کو مدد کرنا آسان لگتا ہے، آپ وہاں آرام سے کر دیں گے، لیکن فیملی میں جب ایسی چیز ہوتی ہے نا تو وہاں پہ آپ کے 100 کویسچنز ہو جاتے ہیں. اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے وعدوں کو پورا کرو.
اور قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم الہ، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. دیکھیے پہلے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، وہ اللہ کی نہیں مانتے تھے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک کرتے تھے. اسی لیے وہ مشرکین مکہ کہلائے نا. مانگتے تو وہ بھی اللہ سے تھے لیکن وہ وسیلے کے تھرو جاتے تھے. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں یہ بار بار سمجھایا کہ دیکھو ہر زمانے کا شرک فرق ہے. تم اپنے نفس کے ساتھ شرک کرتے ہو، تم اپنے نفس کو بڑا سمجھتے ہو، تم اس کی خواہشات پوری کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو سائڈ پہ کر دیتے ہو. اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو جو تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہیں ان کو پورا بھی کرو. وہی آیت آپ کو یاد ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اب ایمان لے بھی آؤ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا عہد یاد کراتے ہیں. اس کے بعد اگر دیکھیے کہ دوسرا عہد کون سا ہوتا ہے جو انسان اپنے نفس کے ساتھ کرتا ہے. اپنے نفس کے ساتھ ہم کون سا عہد کرتے ہیں کہ ہم جیسے کبھی بھی جیسے ہماری زندگیوں میں قرآن کھلا، ہم نے جب پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اس چیز سے منع کیا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ چیز کا اتنا بڑا گناہ ہے. فار ایگزامپل کسی کو چغلی لگا دینا، ہم تو سوچتے یہ دکھ سکھ کر رہے تھے، ہم نے تو اس پہ سوچا بھی نہیں کہ ہم چغلی کے لیول پہ بات کر رہے ہیں. تو پھر ہم اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں نا کہ آج کے بعد ہم کبھی ایسا کام نہیں کریں گے، ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم اپنے فرینڈز کی طرف جاتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں، جب ہم کلوز فرینڈز بیٹھتے ہیں، پھر ہم کوئی نہ کوئی ایسے دکھ سکھ کے چکر میں بات کر آتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ سب سے خوبصورت مقام پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے ہم انسان ہیں، انسان سے غلطیاں ہوں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہمیں معاف کر دیتے ہیں جب ہمیں یہ احساس ہو جاتا ہے. یہ احساس ہو جانا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. آپ جب گھر آتے ہیں پھر آپ کے آنسو جو ہوتے ہیں نا وہ ٹپ ٹپ گرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اوہو اللہ سے وعدہ کیا تھا پھر غلطی ہو گئی، میں کیوں اس بات میں شامل ہوئی تھی، میں نے کیوں یہ بات کہہ دی. پھر آپ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہو کہ آج کے بعد اب میں یہ بات نہیں کروں گی، لیکن پھر غلطی ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے ایک بات کا، جب ہمیں یہ احساس ہونا شروع ہوتا ہے نا پھر وہ غلطیاں ایک یا دو باری ہوتی ہیں، اس کے بعد ہم جم جاتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ دعا بھی کیا کریں کہ اللہم ارنی حقا حقا ورزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں باطل بھی دکھا دے تاکہ ہم اسے اجتناب کر سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم بہت دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ کی ایک ایک آیت ہمارے سینے کے اندر اتر جائے، ہمارے عمل میں ڈھل جائے، ہمارے جوارے میں ڈھل جائے، کہ لوگ دیکھ کے ہمیں کہیں کہ یہ کوئی اللہ کا بندہ جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اوفو بالعقود، اپنے عہدوں کو جو تم نے اپنے نفس کے ساتھ بھی کیے اب ان کو پورا بھی کرو. تم ایمان والے ہو، تم کوئی معمولی لوگ نہیں ہو. اور اب تیسرا عقود کون سا ہوتا ہے جو انسان دوسرے انسان کے ساتھ کرتا ہے؟ جیسے بزنس ہے، فار ایگزامپل آپ نے بزنس میں دوسرے پارٹنر کے ساتھ آپ عہد کرتے ہو، آپ عہد نامہ بتاتے ہو کہ اچھا یہ چیز ایسی ہے، میں اتنا کروں گا، میں یہ کروں گا، وہ عہد کرتے ہیں. اور سب سے بڑا عہد کیا کرتے ہیں؟ نکاح کا عہد کرتے ہیں. جب بھی دو انسان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ عہد کرتے ہیں، اس عہد کو پورا کرو. عورت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آدمی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں. اور یہ کون ہمیں بتائے گا؟ اب دیکھیے ہمیں تو لگتا ہے نا کہ قرآن میں صرف ہم نماز روزہ حج زکوٰۃ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ بتایا کہ اچھا یہ نہیں کرو گناہ، یہ کرو گے ثواب، یہ وہ. لیکن قرآن پاک ہماری ریگولر زندگی کی ہر چیز میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. اسی سے مجھے یاد آیا کہ حضرت امام حسین کے پاس ایک آدمی، اس کا بچہ پیدا ہوا، ابھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کو لے کے جاتا ہے تاکہ اس کو گرتی دلوا دے، وہ جیسے ہوتا ہے نا پہلی میٹھا کوئی منہ میں ڈلواتے ہیں. اور پھر ہمارے دل میں یہ ہوتا ہے کہ جس
की फर्स्ट टाइम जिसका मुंह से निकाले हुए वो चीज़ देते हैं तो ये वो उसी की आदतें उसमें आ जाती हैं। एक रस्म सी भी है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसे किया था कि वो खजूर मुंह में रखी थी और उसको अपने थूक के साथ जैसे लगा के वो बच्चे के मुंह में डाली थी। तो वो जब इमाम हुसैन के पास लेके आता है तो इमाम हुसैन उसको कहते हैं कि तुमने बहुत देर कर दी इसको लाने में। तो आदमी परेशान होता है, वो कहते हैं अभी तो पैदा हुआ था और अभी मैं ले आया हूँ, मैंने कहाँ देर की। तो इमाम हुसैन ने कहा कि ये बच्चा जिस वक्त तुम इसकी माँ को पसंद कर रहे थे तब तुम मुझसे मशवरा लेने आते, क्योंकि जिस औरत ने इस बच्चे की तरबियत करनी है वो औरत कैसी होगी। हम आजकल जब रिश्ते करते हैं हम क्या देखते हैं, मेरी एक दोस्त है वो रिश्ते अमेरिका में यहाँ पे ये ह्यूस्टन में वो रिश्ता कराती हैं, तो कभी हम उनसे बात करते हैं ना जब बैठ के, तो ऑनेस्टली रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आजकल जो डिमांड लोग करते हैं, इवन बच्चे और बच्चियां दोनों तरफ से। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि जब किसी को देखते हो, इस रिश्ते के लिए देखते हो, अपनी बीवी पसंद करते हो तो उसका ईमान देखो, उसके ईमान देखो कि उसमें कितना है। ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि वो शक्ल अच्छी है उसकी, बाकी चीज़ें भी आप देखते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रायोरिटी कौन सी है, उसके ईमान की है। आज हम देखते हैं उसका ईमान क्या है। वो बच्चा अगर देखते हैं कि कोई रिश्ता आया तो हमने कभी ये पूछा कि ये बच्चा जो है वो नमाजी है कि नहीं है, इसका दीन किस तरह का है, ये चीज़ तो हमने कभी सोची भी नहीं होती है। वल्लाही मैं ये कहती हूँ कि जब मैं ऐसी बात करती हूँ मैं फिर बार बार ये कहती हूँ कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से घराने ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे होता होगा, वो ज़रूर इस बात को देखते होंगे। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट आम बात कर रही हूँ कि जब रिश्ते देखने जाते हैं या ऐसी कभी बात होती है तो ये बात हमारे क्या ज़हन में होती है। और फिर इसीलिए तो जो अहद किए जाते हैं, देखिए जो अल्लाह का बंदा होता है ना, उसको जिसको अल्लाह के अहद निभाने आते हैं उसको बंदों के भी अहद निभाने आते हैं। जिसको इस बात का एहसास होगा ना कि मैंने अल्लाह को जवाब देना है, तो वो कभी इंसान के साथ ज्यादती नहीं करेगा, वो बेस्ट खामंद हो जाएगा, वो बेस्ट बीवी होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, औफू बिल अक़ूद, अपने अहदों को पूरा करो। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उहिल्लत, और हलाल कर दिए गए, लकुम तुम्हारे लिए, बिहीमतुल अनआम, तो चौपाए मवेशी तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए। बहीमतुन उनको कहते हैं जो चारा खाते हैं ना, घास खाते हैं, इस तरह के चारा खाने वाले जानवर। अल इनाम कहते हैं चार जिनके पाँव होते हैं ना, चार पाए वाले जानवर। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तमाम जानवर चौपाए तुम्हारे लिए हला बहीमतुल अनाम तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए, इल्ला मगर मा युतला अलैकुम, जो पढ़ा जाएंगे तुम पर, गैरा मुहिल्ली, ना हलाल करने वाले हो, अस्सैदा, शिकार को, वन तुम हुरम, जबकि तुम एहराम की हालत में हो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे जो एक पूरी लिस्ट बताएंगे, देखिए हराम की लिस्ट बहुत थोड़ी है, हलाल की लिस्ट बहुत लंबी है। वो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तमाम तैयब चीज़ें तुम्हारे लिए पाक हैं, लेकिन हराम किसी चीज़ को करने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये कहाँ आपने पढ़ा कि ये हराम है ये हलाल है, क्योंकि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे इसके बारे में कहेंगे कि कोई चीज़ अगर मैंने हराम नहीं की तो तुम उसको हराम कैसे कर सकते हो। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग गैरा मुहिल्ली सईदी व अंतुम हुरम, कि जब तुम एहराम की हालत में होगे तो तब तुमने शिकार नहीं करना, वो तुम पे हराम है। नंबर वन, इसमें देखिए एक चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों मना किया। पहले तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा ना कि ये हलाल है तुम्हारे लिए, तमाम वो जानवर जो चौपाए हैं और घास खाने वाले बहीमतुल अनाम जो है तुम्हारे लिए हलाल है, और सिर्फ वही हलाल जानवर जो है अब तुम एहराम की हालत में तो हराम है। इसलिए कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में निकलता है, हज और उम्र के लिए निकलता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए खालिस होकर निकलता है। क्योंकि जब शिकार करेंगे तो आप देखिए फिर क्या होगा,
کہ ڈیفینیٹلی ان کو کوئی ایسا اوزار، جیسے اگر ان کو ذبح کرنا ہے تو ان کو چھری چاہیے ہوگی، اس کو مارنا ہے تو نیزہ چاہیے ہوگا، یا پھر جو بھی چیز ان کو چاہیے ہوگی وہ ساتھ لینا پڑے گا، پھر اس کے پیچھے بھاگنا پڑے گا، اس کو شکار کرنا، کتنا ٹائم اس کے اندر لگتا ہے جو شکار کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو جس طرح فن کے لیے کرتے ہیں نا، ہابی کے لیے کرتے ہیں، اس زمانے میں تو وہ کھانے کے لیے کرتے تھے، تو اس سارا پھر اس کو پکڑیں گے، اس کو ذبح کریں گے، پھر اس کو اس کو کھائیں گے، اس کو سارا کچھ کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جانور منع کر دیے، کیونکہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تم جس مقصد کے لیے جا رہے ہو فوکس ہو کے اس مقصد کے لیے جاؤ۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں غیر محلی، نہ حلال سمجھنا صید و شکار کو، انتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، تمہیں حکم دیتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ یہ آیت تو آپ بڑی بڑی کر کے لکھ لیں اپنے گھر پہ۔ کبھی بھی کوئی چیز ایسی ہو نا کہ اکثر ایسا ہوتا نا کہ دماغ میں تو یہ کیوں ایسا کیوں ہوا، تو بس آپ یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ، یحکم، حکم دیتا ہے، ما یرید، جو وہ چاہتا ہے۔ وہ آپ سے نہیں پوچھتا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، یہ کروں کہ یا نہ کروں۔ اللہ جو چاہتا ہے بندے کو حکم دیتا ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا کہ جس وقت تم احرام کی حالت میں ہوگے تو وہ جانور جو پہلے تم پہ حلال تھے اب تمہارے لیے حرام ہوگے ان کا شکار کرنا۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، پھر سے دیکھیں وہی بات آ گئی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم حد سے بڑھو، نہ تم حلال کرو، بے حرمتی نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی۔ اللہ کا شاعر کون سے ہے؟ اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب دیکھیے کہ جو چیز آپ دیکھتے ہیں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جائے نا تو وہ اللہ کا شاعر ہے۔ جیسے مسجد ہے، مسجد کو دیکھتے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں نا۔ آپ کبھی کسی کو مسجد میں جاتا ہوا دیکھیں تو آپ کو ایک دم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ اگر کبھی آپ ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر کوئی حاجی جیسے ہوتے ہیں، پورا قافلہ جا رہا ہوتا ہے، تو آپ کو فوراً آپ کا ایک دم سے دل ایسے ہو جاتا ہے کہ کاش مجھے بھی موقع ملے، میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے گھر جاؤں۔ یا کبھی آپ نے ایئرپورٹ پہ کھڑے ہوئے کسی کو آب زمزم پکڑے ہوئے دیکھا ہوتا ہے تو پھر بھی دل ایک دم سے آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں کہ کاش میں بھی ایسی جگہ سے ہو کے آتی۔ تو یہ سارے شاعر اللہ ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا، نہ تم بے حرمتی کرو، شعائر اللہ، شاعر اللہ، اللہ کے شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی، ولا الشہر الحرام، اور نہ مہینوں کی جو حرمت والے ہیں۔ اور یا مہینے حرمت والے کون سے ہو گئے کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا کہ جب سے یہ دنیا بنائی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے، اور 12 مہینے میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے۔ اب کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج ہم مسلمانوں میں سے اکثریت کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سے 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ اگر ان کے باپ کا قاتل بھی ان کے سامنے آ جاتا تھا نا ان مہینوں میں تو وہ اس کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے، وہ اتنا احترام کرتے تھے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ قافلے جاتے تھے، کیونکہ تجارت کرتے تھے نا، تو تجارت کا سامان لے کے جاتے تھے تو اکثر کیا ہوتا تھا کہ لوگ لوٹ لیتے تھے قافلوں کو، اور مار کٹائی ہو جاتی تھی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی۔ تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ان 4 مہینوں میں وہ تجارت کے لیے بھی نکلتے تھے۔ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ ان دنوں میں کوئی کسی کو کچھ نہیں کرے گا۔ تو آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے 4 مہینے۔ آسانی سے یاد کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، انشاءاللہ آپ کو نہیں بھولے گا۔ حج کا مہینہ آپ درمیان میں رکھیں، ذی الحج کو، اور 1 مہینہ ادھر ذی القعدہ، اور 1 مہینہ ادھر محرم کا۔ تو آپ دیکھیے یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ جب حج کے لیے نکلتے تھے تو 1 مہینہ پہلے، کیونکہ لمبے سفر اونٹوں پہ چلتے تھے، لمبے سفر کرنے ہوتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ مہینے ہی ایسے رکھ دیے کہ اس میں سارے لوگ جو تھے وہ کوئی کسی کا قافلہ نہیں لوٹتا تھا، اور وہ آرام سے جاتے تھے اور آرام سے حج کر کے آ جاتے تھے۔ 1 مہینہ جانے میں لگتا تھا، پھر حج کیا، پھر واپس اپنے گھر میں آتے تھے، اور وہ امن کے ساتھ یہ سارا کچھ کرتے تھے۔
اور اس کے بعد ایک مہینہ جو رجب کا ہوتا تھا، رجب میں یوزلی لوگ جو ہوتے تھے وہ عمرہ کے لیے نکلتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں کہ وہ ان مہینوں کو بھی، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم بے حرمتی کرو اللہ کے شعائر کی اور نہ ہی حرمت والے مہینوں کی، ولا ہدیہ، اور نہ قربانی کے جانوروں کی تم بے حرمتی کرو. اب ہدیہ کون سا تھا؟ وہ قربانی کے جانور جب وہ عمرہ و حج کے لیے لے کے جاتے تھے نا ساتھ اپنے، تو وہ جانور مطلب ایسا نہیں کہ تم راستے میں ان کو پکڑ لو یا ان کو تکلیف دو یا لوٹ مار کرو، تو نہ کرو ایسے. ولل قلائدی، ولا اور نہ القلائدہ، اور نہ پٹے پہ. ایک نشانی ہوتی تھی جن کے گلوں میں پٹے ڈالے ہوتے تھے، تو وہ قربانی کے لیے جانور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوتے تھے. ولا اور نہ آمینا، اور نہ ہی ارادہ کرنے والوں کو البیت الحرامی، جو بیت الحرام کی طرف سفر کر رہے ہیں. مطلب وہ لوگ بھی جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں ان کو بھی تم تنگ نہ کرو، ان کو بھی یا ایھا الذین نہ بے حرمتی کرو ان لوگوں کی. یبتغون، کیوں نہ کرو؟ اس لیے کہ وہ تلاش کرنے نکلے ہیں فضل من ربہم، اپنے رب کا فضل تلاش کرنے نکلے ہیں، وردوانا، اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہیں. دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں جب کوئی نکلتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے اس کی حفاظتیں کرتے ہیں. نہ صرف وہ انسان بلکہ وہ جو جانور ان کے ساتھ نکلے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بھی بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ کرنا ایسے، ان کی بے حرمتی نہ کرنا. اب دیکھیں شاعر اللہ، جیسے آپ لوگ جو بھی حج عمرے کے لیے گئے ہیں، بیت اللہ جو ہے وہ شاعر اللہ میں آتا ہے، جو کنکریاں مارنا ہے وہ شاعر اللہ میں ہے، صفا مروہ کے درمیان جو صحیح کرتے ہیں وہ شاعر اللہ میں ہے. تو حج سارے کا سارا شاعر اللہ میں آتا ہے نا. تو اس کی بے حرمتی کیا مطلب؟ ایک تو ہم جاتے ہیں نا وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی حج کرتے ہیں، تو مینس کہ ایسی کوئی چیز نہ کرنا. مطلب وہاں جا کے آپ سوچو کہ نہیں یہ تو اس کا پارٹ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، میں نہیں کرتا ہوں، نہیں میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم ایسے کہا تھا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. کہ جو اللہ کے شاعر ہیں وہاں پہ جس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے بارے میں بتایا، ایگزیکٹلی ویسے ہی کرنا. اور اب دیکھیے کہ وہاں پہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ جب ہم حجر اسود کو چومتے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں پہ گئے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا حال ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ عورتوں کے لیے خاص طور پہ کہ اگر جب رش ہوتا ہے تو وہ دور سے ہاتھ ایسے کر کے تو وہ ایسے کر دیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اس کو بوسہ ہو جاتا ہے. لیکن ہم عورتوں کو چین بھی نہیں آتا. ہم کس طرح سے کوشش کرتے ہیں، اور آپ بلیو کریں اس وقت تو لگتا ہے کہ جیسے سانس کسی کا رک جائے گا، اتنا وہاں پہ رش ہوتا ہے اور کس طرح سے مارا ماری ہوتی ہے. اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ نہیں یہ کام ہم نے کر کے اگر نہیں کریں گے ہمارا تو حج اور عمرہ ہی نہیں قبول ہونا. اور کس طرح سے وہاں پہ سارا حال ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ بے حرمتی کرو. وہاں پہ جب تم جاتے ہو تم اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جاتے ہو اور اللہ کی رحمتیں پانے کے لیے جاتے ہو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب حلال ہو جاؤ تم، مینز احرام کھول دو، فَاسْتَعْدُوا، تو پھر اس کے بعد تم شکار کر سکتے ہو. اب یہ نہیں ہے کہ جب احرام کھول لیا تو اس کے بعد یہ کوئی حکم ہے کہ اس کا ایک رکن ہے کہ اس کے بعد تم نے شکار کرنا ہے، یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم احرام کھول لیتے ہو تو اس کے بعد اگر تم شکار کرنا چاہو گے تو پھر تم شکار کر سکتے ہو. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور ہرگز نہ يَجْرِمَنَّكُمْ آمادہ کرے تمہیں شنآن، دشمنی قومن، کسی قوم کی، ان کے صدوکم، کہ انہوں نے روکا تمہیں، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان کے تعدو، کہ تم ان سے زیادتی کرو. اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کسی قوم کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم دشمنی کرو کہ انہوں نے اس وقت ہمیں روکا تھا مسجد حرام میں جانے سے تو آج ہم ان سے بدلہ لیتے ہیں، تم ایسے نہیں کرنا. اب ہوا کیا تھا
यहाँ पे सुलह हुदैबिया के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताती हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि जब तक कहते हैं ना कि जब तक हमें सुनना का इल्म नहीं होता, हमने नहीं पढ़ा होता, तो हम कुरान को उस तरह से समझ नहीं सकते कि ये आयत कब, इसके शान नुज़ूल क्या था, उस वक़्त क्या वाक़या हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मना किया, उस वक़्त क्या हुआ था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया कि ये तुम कर सकते हो। तो जब तक हम सीरा नहीं पढ़ते हमें इन चीज़ों की समझ नहीं आती। और आप बिलीव मी, जब आप सीरा पढ़ लेते हो तो कुरान की इतनी खूबसूरती से समझ आती है कि फिर आप उसको वाकई इंजॉय करते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि जब मदीना हिजरत करके आते हैं तो उसके बाद तो मक्का गए नहीं वापस, ना हज किया ना उम्रा किया था। और आपको पता है ना कि जो कुफार मक्का थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, वो हज और उम्रा तो करते थे, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला को अल्लाह तो मानते थे ना, वो 7 बुतों के साथ वो शिरक करते थे, लेकिन वो हज और उम्रा किया करते थे। अब यहाँ पे मुसलमान पिछले 6 साल से ना मक्का वापस गए थे, ना उन्होंने हज और उम्रा किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि उन्होंने लोगों ने एहराम बांधे हुए हैं और वो सब हज के लिए जा रहे हैं। अब जब वो सुबह उम्रे के लिए जा रहे हैं, अब जब वो सुबह उठे तो उन्होंने सहाबा को अपना ख्वाब सुनाया। अब सहाबा इतने एक्साइटेड हो गए, उन्होंने ये नहीं देखा कि क्या है क्या नहीं, बस सब ने तैयारी एकदम से अपने जानवर साथ पकड़े और सब ने तैयारी पकड़ी कि हम लोग सारे चलेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब आ गया है तो ख्वाब तो सच्चा होता है, तो अब हम सारे उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि ये लोग सारे वहां से निकले और मक्का के बिल्कुल पास ही एक जगह थी हुदैबिया के मुकाम पर, वहां पे इन्होंने अपना पड़ाव डाला और फिर हजरत उस्मान को वहां से भेजा कि आप अपना सफ़ीर जैसे बना के भेजते हैं कि आप जाएं और जाके देखें कि वहाँ की क्या सिचुएशन है, और आप जाके मक्का के लोगों को बताएं कि हम उम्रा की गर्ज से आए हैं, हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम अपने जानवर भी साथ लाए हैं और हमने अपने एहराम भी बांधे हुए हैं, तो हम अपना उम्रा करेंगे और आराम से हम लोग वापस चले जाएंगे। अब जब हज़रत उस्मान वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको जब वो ईमान लेते हैं किसी की और उसकी साथ वो मक्का दाखिल होते हैं, अब हज़रत उस्मान को वापस आने में देर हो गई क्योंकि वहाँ पे वो बात हो रही थी, वो मान नहीं रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं आने देंगे। फिर उसके बाद जो भी सिचुएशन वहाँ पे हुई थी, अब हज़रत उस्मान को जब देर हो गई तो यहाँ पे मुसलमानों ने ये सोचा कि शायद हज़रत उस्मान को कत्ल कर दिया गया है, राइट, शहीद कर दिया गया है। अब यहाँ पे उनको जब ये हुआ तो उस ज़माने में भी ये होता था कि अगर सफ़ीर को कोई कत्ल कर देता था तो उसका मतलब ये होता था कि ऐलान जंग होती थी। अब यहाँ पे मुसलमानों के पास ना हथियार है, ना उनकी तैयारी है, ना कुछ है, लेकिन आप उनकी हिम्मत देखें कि वहाँ पे इन्होंने बैत रिदवान जिसको कहते हैं कि इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दरख्त के नीचे ये अहद लिया था कि हम हज़रत उस्मान का बदला लेंगे और हम जाके कुफार मक्का से जंग करेंगे। अब जब उन्होंने ये अहद लिया तो थोड़ी देर के बाद हज़रत उस्मान वापस आ गए और आके उन्होंने बताया कि इस तरह से था, वो लोग नहीं मान रहे थे और ये बात है। तो उनका एक आदमी जो है वो आया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए और बात क्या की कि इस साल तुम वापस चले जाओ, अगले साल तुम जब वापस आओगे तो 3 दिन तक हम लोग पहाड़ी पे चले जाएंगे, तुम लोग अपना उम्रा करके वापस चले जाना। और साथ उसने ये शराइत जो रखी थी वो सारी की सारी शराइत ऐसी थी जो मुसलमानों के लिए बहुत तकलीफ दे थी। एक तो ये था कि अगर कोई हमारा बंदा वहाँ से मुसलमान होके आपके पास आएगा तो आप उसको वापस लौटा देंगे, लेकिन आपका कोई बंदा हमारे पास वापस आएगा तो हम उसको वापस नहीं लौटाएंगे। अब सहाबा को बहुत गुस्सा आ रहा था, उन्होंने कहा कि ये तो सारी शराइत ऐसी हैं कि इनमें से कोई भी ऐसी नहीं है जो हमारे हक में होगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा कि तुम खामोश रहो और लेट मी डील विद दिस थिंग। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तमाम चीज़ें मान ली कि ठीक है हम इस बात पे अहद मुआहदा कर लेते हैं। अभी ये बात ही हो रही थी उनकी कि एक सहाबी जो थे वो वहाँ से, उनका नाम था अबू जंदल, वो वहाँ से मक्का, क्योंकि मक्का के पास ही उन्होंने पड़ाव डाला था कि बेड़ियाँ पाँव में पहनी हुई थी तो वो भागे हुए आ रहे थे। आके जब उन्होंने मुसलमानों से कहा कि मुझे आपकी अमान चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वहाँ पे थे।
اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو کہا کہ ہاں میں تمہیں ایمان دیتا ہوں اپنی مینس کہ اپنی حفاظت دیتا ہوں، تو وہ جو آدمی آیا تھا معاہدہ کرنے، ابو جندل ان کا بیٹا تھا، ان کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے ایک جب یہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس پہ بڑی سخت ظلم کرتے تھے اور اس کو بیڑیاں پہنا کے انہوں نے بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اب جب اس کو موقع ملا تو وہ بھاگ کے، اس کو پتہ چلا کہ مسلمان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں تو مجھے امان مل جائے گی، میں ان کے ساتھ چلا جاؤں گا۔ اب جیسے کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں تمہیں ایمان دیتا ہوں، تو اس شخص نے یہ کہا کہ اگر آپ اس کو ایمان دو گے تو پھر ہم اپنا معاہدہ کینسل کر دیں گے، ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنے اس وعدے پہ ہم قائم ہیں، اور ابو جندل سے کہا کہ ابو جندل صبر کرو، اور وہ رونا شروع ہو گئے کہ میرے پہ اتنا ظلم ہوتا ہے، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، مجھے واپس نہ بھیجیں، یہ مجھے بہت میرے پہ ظلم کرتے ہیں۔ لیکن کیونکہ معاہدہ ہو چکا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے لیے کوئی راہ نکال لیں گے، تو ان کو واپس بھیج دیا۔ آپ ذرا سوچئے، اپنے آپ کو رکھ کے سوچئے کہ اس زمانے میں اسلام میں داخل ہونے سے کیا ملتا تھا۔ کوئی ایسا تو نہیں تھا کہ بڑی کوئی شان مل رہی ہوتی تھی، کوئی گلے میں ہار پہنائے جاتے تھے، یا ان کو بڑی کوئی عزت کا اس سے سلوک ہوتا تھا۔ آف کورس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس اس کا بڑا درجہ تھا، لیکن میں I'm talking about عام جو جنرل بات تھی، اس میں جو بندہ اسلام لے آیا اور اس کو وہ کس کے پاس آ رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے، اور وہ اس کو واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ معاہدہ کر لیا ہے، اور وہ واپس روتے ہوئے جا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے مجھے واپس نہ بھیجو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم صبر کرو، اللہ کوئی راہ نکالے گا۔ اب یہ 7 ہجری کو، یہ 6 ہجری کا واقعہ ہے نا، 7 ہجری کو یہ واپس عمرہ کے لیے آتے ہیں، پھر آپ دیکھیں کہ 9 ہجری تک، تو پھر اس کے بعد 8 ہجری میں تو فتح مکہ ہو گیا تھا۔ اور پھر ابو جندل کی جو کہانی ہے وہ آگے سے بہت مزے کی ہے، انشاءاللہ جہاں پہ آئے گی میں تھوڑی اور ڈیٹیل میں بتاؤں گی آپ کو۔ یہاں پہ میں صرف اتنا بتاتی ہوں، پھر ان کو ایک دفعہ موقع ملا، یہ پھر وہاں سے بھاگے، لیکن مدینہ میں نہیں آ سکتے تھے کیونکہ یہ معاہدہ ہو چکا ہوا تھا، تو انہوں نے مدینہ کے پاس ایک جگہ تھی، وہاں پہ انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا۔ اب جو بھی مکہ سے بھاگ کے آتا تھا مسلمان ہو کے، تو وہ وہاں پہ ابو جندل کے پاس ٹھہرتا تھا، اور یہ انہوں نے اپنا ایک گروہ سا بنا لیا ہوا تھا۔ وہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ جب مکہ کے قافلے گزرتے تھے، یہ ان کو تنگ کرتے تھے، قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے کہ انہوں نے ہم سے ایسے کیا ہے۔ تو اب انہوں نے تنگ آ کے یہ کہا کہ ان کو پلیز آپ مدینہ میں رکھ لیں، ان کو اپنی ایوان میں رکھ لیں تاکہ یہ ہمیں تنگ نہ کرے، اور اس طرح سے خیر وہ اٹس اے بیوٹیفل سٹوری۔ لیکن یہاں پہ میرا بتانے کا یہ مقصد تھا کہ کس طرح سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس میں کیا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ ان کو اس سال عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، اور صحابہ نے پھر کس طرح سے اپنی قربانی اسی جگہ پہ کر لی تھی اور پھر واپس آئے تھے اور بہت غمگین تھے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہی وارن کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ ایسے ہوا تھا، تم ایسے نہ کرنا، تمہارے ساتھ کسی نے زیادتی کی ہے لیکن تم ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2۔ ابھی تو ہم دوسری آیت پہ ہی ہیں۔ الحمدللہ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں اتنے احکامات ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس کو سمعنا و اطعنا کرنے والے بن جائیں، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ، اور تعاون کرو نیکی میں، وَالتَّقْوَى، اور تقوی میں۔ اب تعاون کیسے ہے کہ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے کہ ہم خود ہی سے نیکی کرتے ہیں، جب بھی ہم نے کوئی ایسا کام ہوتا ہے، کسی کی مدد کر دی، کسی کو کھانا دے دیا، کسی کا کوئی کام کر دیا، کسی کو ہیلپ کر دی، وہ ہر طرح کی نیکی ہوتی ہے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا، اور تعاون کرو، کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے، کوئی جماعت ہے جیسے نیکی کا کام کر رہی ہے، یہ ایک انسان جیسے گروپ آف پیپل جب کوئی کام کرتے ہیں نا تو ان کے ساتھ مل جاؤ نیکی کے کاموں میں، وَتَقْوَى، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اس سورہ میں آپ کو اتنی دفعہ تقوی کا لفظ ملے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یاد کرواتے ہیں
کہ دیکھو تقوی کیا ہے. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا تھا تقوی کے بارے میں تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تقوی بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم دنیا میں کسی راہداری پہ چلتے ہو اور دونوں طرف کانٹے ہیں اور تم اس میں سے کیسے چلو گے؟ اپنے آپ کو سنبھال کے چلو گے نا کہ یہاں سے کانٹا نہ لگ جائے, یہاں سے میرے اگر جو بھی کپڑے آپ نے پہنے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ سے نہ لگ جائے, ادھر سے نہ لگ جائے, تو آپ اپنے آپ کو سنبھال کے نکلتے ہو. تقوی بالکل ایسا ہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں اس کے اندر رہ کے زندگی گزارنی ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں ہیں ہمیں نہ جانے ہم ویسا کام کرنا شروع کر دیں. اور یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا, اور نہ تم تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ, اس پہ گناہ کے کاموں پر کسی کی مدد نہ کرو. اب ہوتا ہے کیا, دیکھیے میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کبھی کسی کے گھر میں کوئی ایسا فنکشن ہے جیسے آج کل مہندیاں ہوتی ہیں, میں اس لیے بار بار ایسی چیزوں کی اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی چیزیں ہیں. ہمارے خاندان میں کچھ نہ کچھ ایسی چیز ہو رہی ہوتی ہے یا فرینڈس میں ہوتی ہے. میں کیونکہ یہاں پہ ہیوسٹن میں ہوں تو یہاں کی میں اپنے جیسے بھی شادیاں ہوتی ہیں اسی کے بارے میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتا رہی ہوتی ہوں کہ اگر کوئی ایسی شادی یا مہندی ہے جہاں پہ ڈانسز ہے لڑکے لڑکیوں کی, میوزک ایسا ہے اور پھر اوپن بار ہیں یا اس طرح سے, تو اگر آپ کو انویٹیشن آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اب خود اپنے دل سے سوچئے کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ دیکھو وہ میری دوست ہے, بری بات ہو جائے گی نا, اب میں کیسے منع کروں, یا وہ میری رشتہ دار ہے, یا پھر بھائی کے گھر کی شادی ہے, بہن کے گھر کی شادی ہے, وہ تو میری بیسٹ فرینڈ ہے, وہ مائنڈ کر جائے گی. یہ کویسچن آتے ہیں نا ہمارے ذہن میں. اس وقت آپ اللہ کی یہ آیت اپنے دماغ میں رکھا کیجئے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا, اور مت تعاون کرو عَلَى الْإِثْمِ, گناہ کے کاموں پر, وَالْعُدْوَانُ, اور زیادتی پر. یہ زیادتی ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دیکھیں اللہ کی نعمت کتنی بڑی کہ ایک پہلے کیا ہوتا ہے کہ مائیں رو رو کے دعائیں بھی مانگ رہی ہوتی ہے, یا اللہ اچھا رشتہ آ جائے, بیٹے کا ہو یا بیٹی کا ہو, اچھا رشتہ آ جائے. اور جب رشتے آ جاتے ہیں اللہ اپنی نعمتیں, اللہ رحمتیں اپنی نازل کر دیتا ہے. پھر ہم ایسے ایسے کام اس وقت کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آج تو ہم نے یہ سارا کچھ کر کے ہی جانا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہ کرو ایسے. اگر آپ دیکھیں, آپ ایک ایگزامپل لیں کہ آپ کی ایک دوست ہے, وہ ایسا فنکشن ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. اب میں بار بار وہ چیز نہیں بولوں گی, آپ خود ہی سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اب اگر اس نے 100 لوگوں کو بلایا ہے, ان میں سے 70 ایسے لوگ ہیں جن کی زندگیوں میں قرآن کھل گیا, جنہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے تو سمینا و اطانا کرنا ہے, ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے. اصل میں مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے, تو میں ایسا کام نہیں کروں گی. اب وہ نہیں چاہتی ہے. اب کیا ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ اگر 100 لوگوں میں سے 70 لوگ نہیں جاتے, 20 لوگ چلے جاتے, اس کی پارٹی کا کیا حال ہوگا؟ نیکسٹ ٹائم جب وہ پارٹی کرے گی تو وہ کم از کم 100 دفعہ ضرور سوچے گی کہ میں کیا کر رہی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم برائیوں کا ساتھ دیتے ہیں, پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں, آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں. اس کی تو ایسے تھی تو اس کی ایسے تھی, اس نے تو یہ کیا تھا, اگلی نے تو 10 گنا بھی زیادہ کر دیا. اس لیے کہ ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں, ہم ڈرتے ہیں لوگوں سے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ مت ڈرو ان سے, مجھ سے ڈرو, میں تمہارا رب ہوں. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھے کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ, فوراً اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ سے ڈر جاؤ. تم جو لوگوں سے ڈرتے ہو نا, اور پھر ان اللہ شدید العقاب, اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. تم کیا سمجھتے ہو کہ دنیا کی زندگی میں بس کوئی فرق نہیں پڑے گا, آخرت کچھ نہیں ہے, مالک ہی یوم الدین ہے, وہ مالک ہے آخرت کا, وہ حساب لے گا, ایسے نہیں ہو سکتا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرمت, حرام کیا علیکم تم پر, المیتتو, حرمت علیکم المیتتو, تم پر مردار کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں حرام کر دیا. اب یہاں پہ دیکھیے کہ مردار کون ہے, جو طبعی موت مر جائے نا. اب اس کا ایک
چھوٹا سا فائدہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ویسے تو یہی بات ہے کہ اللہ نے کہا حرام کیا تو سمجھنا بات آنا, اللہ نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام ہے. لیکن آپ دیکھیے کیونکہ جب کوئی طبی موت مرے, کسی جگہ پہ اگر کوئی مردار پڑا ہوا ہے تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کوئی زہریلا پودا کھا لیا ہے یا پھر کوئی ایسی چیز اس کو کاٹی ہے جو زہریلی ہے اور اس کے گوشت میں وہ چیز ہے جو کھائے گا وہ بھی نقصان اٹھائے گا. تو اللہ سبحانہ, اور دوسری یہ بات ہے کہ اس کا خون اندر سے نہیں نکلا ہوا نا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حرام کر دیا تم پر میتۃ مردار کو. اب یہاں پہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں گی جو بڑی کامن سی بات لگتی ہے کہ اکثر ہم چینی رکھتے ہیں اور آپ دیکھیں چونٹیاں آ جاتی ہیں, رائٹ. ہم کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے چونٹیوں کو اس سائڈ پہ نکال دیتے ہیں اور پھر وہ چینی یوز بھی کر لیتے ہیں, پوری چینی نہیں پھینکتے ہیں. اب دیکھیے چائے میں یا دودھ میں تو فوراً نظر آ جائے گی, کالی سی چونٹی نظر آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ سوجی کا حلوہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہی چونٹیاں بھی پک جاتی ہیں, اگر 1 2 3 بھی بیچ میں رہ گئی اتنی چینی میں سے, تو چونٹی مردار ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کہا ہے. یہ چیزیں غور کرنے والی ہیں. اور اگر آپ دیکھیں اتنی چھوٹی چھوٹی بات کو بھی غور اس لیے کہ یہ مردار کے حکم میں آ جاتا ہے نا, تو ہمیں غور کرنا ہے ان باتوں پہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَالدَّمُ اور خون کو, کیونکہ اس زمانے میں کیا کہتے تھے مشرکین مکہ جو تھے, جب وہ ذبح کرتے تھے تو وہ خون جو بہتا خون ہوتا تھا اس کو وہ کسی پیالے میں رکھ لیتے تھے, وہ جیلی کی طرح ہو جاتا تھا, وہ اس کو کھاتے تھے. اور یہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ کبھی باہر نکلے ہوئے ہیں, دور ہیں, ایک دم سے بھوک لگی تو ان کے ساتھ اونٹ ہے یا کچھ ہے تو کوئی چیز ایسے جیسے چبھوتے ہیں کسی کو, اس طرح سے مارتے تھے تو پھر اس سے جو خون نکلتا تھا وہ پی لیتے تھے, تو اس سے جانور کو تکلیف بھی ہوتی تھی. آج اگر ہم ایسے پڑھتے تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی, لیکن اس زمانے میں کیونکہ وہ کرتے تھے تو ان کو برا نہیں لگتا تھا نا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ اور خنزیر کا گوشت حرام ہے. وہ تو آف کورس الحمدللہ ثم الحمدللہ میں سے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ وہ سور کا گوشت کھاتا ہے یا اس کی چربی یا اس کی ہڈی یا اس کی کوئی بھی چیز, سبھی الحمدللہ نہیں کرتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا اور جو اوہلا پکارا گیا لغیر اللہ واسطے غیر اللہ کے, مینس کہ اگر اللہ کے سوا کسی اور کا نام اس کے اوپر پکارا گیا ہو وہ بھی حرام ہے. بھی اس کو وَالْمُنْخَنِقَةُ اور گلا گھونٹ کر مرنے والا, یہ اب سارے مردار کے اندر آ رہے ہیں نا کہ اگر گلا گھونٹ کے مر گیا وہ حرام ہے. وَالْمَوْقُوذَةُ اور وہ جو چوٹ لگ کر مرا ہے وہ بھی حرام ہے. وَالْمُتَرَدِّيَةُ اور جو بلندی سے گر کر مر گیا وہ بھی حرام ہے. وَالنَّطِيخَةُ اور جو سینگ لگ کر مر جاتا ہے وہ بھی حرام ہے. وَمَا اور جسے اکلا کھا دے سبع درندہ, اور درندہ نے اگر کھایا اور کچھ حصہ چھوڑا بھی ہے, مطلب تھوڑا سا کھایا تھوڑا سا چھوڑا ہے, لیکن کیونکہ وہ درندے نے کھایا ہوا ہے وہ بھی حرام ہے. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں الا مگر ما